السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ میں آج آپ کے لیے ناگراجا کی اگلی قسط لے کے آیا ہوں۔ تو پچھلی ایپیسوڈز کے تقریباً 3 دن بعد اپلوڈ ہو رہی ہے یہ، اور لیٹ ہونے کی وجہ کچھ ریزنز تھے جن کی وجہ سے مجھے ریکارڈنگ کا ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو آج میں آپ کے لیے ٹائم نکال کے ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور قسط لیٹ ہے اس کے لیے سوری۔ چلیں ٹائم ضائع نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں۔ گھر آ کر بھی وہ اداس سا رہا۔ ماہین اسے بہت بار سمجھا چکی تھی، مگر دل کی اداسی کم نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا، کب تک اس طرح دنیا سے کٹ کر رہو گے؟ 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ ماہین اوندے لیٹے ابدان کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ زاہد اس کے پاس کھڑا تھا۔ دونوں کی جان ابدان میں قید تھی۔ اسے اس طرح لیٹا دیکھ کر دونوں کی جان بنائی تھی۔ یار، اب اٹھ جا۔ دیکھ، تمہاری پریشانی میں تمہاری ماں نے 2 دن سے کپڑے نہیں چینج کیے۔ کچھ نہیں تو میرے دل کا ہی خیال کر لے۔ زاہد کا بات کرنے کا اپنا طریقہ تھا۔ ابدان ٹس سے مس نہ ہوا، مگر اس کے لبوں پر مسکان آ گئی تھی۔ تمہیں اپنی ماں عجیب نہیں لگ رہی؟ منہ بھی اس نے نہ جانے کب سے نہیں دھویا۔ میں کل آفس سے آیا، میں نے کہا یہ میرے بیڈ روم میں کون ماسی میرے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے؟ زاہد نے اس دفعہ کافی سیریس انداز میں اپنا سر کھجایا۔ زاہد، باز آ جاؤ۔ ماہین بل کھا کر مڑی۔ اچھا بابا، اب سچ نہیں بولتا۔ زاہد نے اپنے کان پکڑے۔ تم ان میلے کپڑوں میں بھی شہزادی لگ رہی ہو، اب خوش؟ زاہد نے پینترا بدلا۔ ڈیڈی، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ابدان زیادہ دیر ان دونوں کی گفتگو سے انجان نہیں رہ سکتا تھا۔ بیٹا بیٹا، سمجھا کرو، مکھن لگانا پڑتا ہے ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ زاہد بہت دانش مندی سے ابدان سے رازداری سے کہہ رہا تھا۔ ڈیڈی، کیوں ڈرتے ہو؟ ریسٹورانٹ زندہ باد، ابدان نے نعرہ بلند کیا۔ ابدان، اس عمر میں ہوٹلوں کے کھانے مجھے ہاسپٹل ایڈمٹ کروا سکتے ہیں۔ زاہد نے کان کھجلاتے اپنے گمبھیر مسئلہ پیش کیا۔ ڈیڈی، یہ کہیے آپ مما سے ڈرتے ہو؟ ابدان نے اصل بات بتائی۔ بیٹا جی، تمہاری ماں کا روب ہی اتنا ہے، ڈرنا پڑتا ہے۔ زاہد ماہین کا نہ روٹھا چہرہ آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ وہ آج بھی اس کے حسن میں کھو جایا کرتا تھا۔ اتنے برس بیت چکے تھے، مگر زاہد کی محبت اول روز کی طرح اپنے عروج پر تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں پسند کی شادی سب سے زیادہ ناکام رہتی ہے، زاہد اور ماہین ان کے سامنے ایک زندہ مثال تھے۔ جو رشتہ عزت اور محبت سے بنایا جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا۔ ابدان اپنے ڈیڈی کو دیکھ کر مسکرایا۔ اسے اپنے ڈیڈی اور ماما کی جوڑی بہت پسند تھی، جس میں بہت انڈرسٹینڈنگ اور محبت تھی۔ ان کا رشتہ چاشنی لیے ہوئے تھا۔ پھر ابدان اپنے ہارے ہوئے میچ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ ہر چیز کو اسی طرح سر پر سوار کر لیا کرتا تھا، لیکن کب تک؟ وہ بیزار بیٹھا رہتا۔ اٹھا، فریش ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس کا مائنڈ کچھ فریش ہوا۔ وہ اپنے خیالات میں گم سبک رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ سرخ آنچل میں ایک پریوش اس کے سامنے سے گزری، چاند کی طرح روشن چہرہ جس کی صرف ایک جھلک ہی وہ دیکھ پایا تھا۔ ابدان نے جھٹکے سے بیچ سڑک میں گاڑی کو روکا، مگر پلک جھپکتے ساتھ وہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ ابدان نے سائیڈ پہ گاڑی کو روکا اور تیزی سے گاڑی سے نکلا، مگر وہ سرخ آنچل والی دوشیزہ غائب تھی۔ چاروں جانب دیکھنے کے باوجود وہ نظر نہیں آئی۔ ابدان مایوس سا پلٹ آیا اور گاڑی چلا دی۔ نہ جانے کون تھی، ایک دم کہاں نکل گئی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ ابدان کے سر پر وہی سرخ آنچل بار بار لہرا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس آنچل کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ آنچل اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ ابدان اس آنچل میں خود بے بس پا رہا تھا۔ بس ایک جھلک اور اس کی دیکھ لوں تو دل کو قرار آ جائے۔ ابدان خود کو دل کے سامنے بے بس پا رہا تھا۔ وہ آج دوبارہ اسی شاہراہ پر چل پڑا، مگر سرخ آنچل والی دوبارہ ابدان کو نظر نہیں آئی۔ دن گزریں گے، میں اسے بھول جاؤں گا، ابدان نے خود کو تسلی دی۔ مگر 1 ہفتے تک وہ اسی آنچل کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اپنی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیوں میرا ذہن اسی ایک نقطے پر ٹھہر گیا ہے؟ اس نے پہلے کبھی خود کو اتنا بے بس نہیں پایا تھا۔ یہ 1 ہفتہ ایک صدی کی طرح گزرا تھا۔ ابدان اداس سا گاڑی میں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ دل کی بے قراری اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ رات کے سائے پھیل چکے تھے اور دفعتاً اسے ہفتہ کلیم کی دولت ہاتھ لگ گئی۔
ابدان نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو روکا۔ وہی پری چہرہ کسی بوڑھی عورت کے ساتھ اس سنسان سڑک پر تنہا سواری کے منتظر تھی، مگر اتنی دیر گزر جانے کے باوجود کوئی سواری مل کر نہیں دے رہی تھی۔ مجبوراً شہزین نے سامنے سے آتی گاڑی کو ہاتھ دیکھ کر روکا۔ چادر میں وہ اپنا آدھا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ رات کے اس پہر اسے اپنی خوبصورتی سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ لڑکیاں خوبصورتی پر ناز کرتی ہیں، مگر شہزین کے لیے یہ وبال جان بن چکی تھی۔ مردوں کی بھٹکتی نگاہ سے وہ بچتی بچاتی خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ ابدان گاڑی روک چکا تھا۔ شہزین خوفزدہ سی ماں کا ہاتھ تھامے گاڑی کی کھڑکی کی جانب آئی۔ السلام علیکم۔ جتنی وہ خوبصورت تھی، اس کی آواز اس سے بھی زیادہ دل نشین تھی۔ ابدان نے اپنے بے قابو ہاتھوں کو بمشکل سٹیئرنگ پر جما رکھا تھا۔ جی ابدان ہکلا کر رہ گیا۔ وہ ہم کافی دیر سے سواری کا انتظار کر رہے ہیں، مگر اس سنسان جگہ پر نہ کوئی بس نہ کوئی ٹیکسی، کچھ نہیں مل رہی۔ شہزین چاروں طرف گھبرائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ماضی میں وہ ایک نڈر لڑکی ہوا کرتی تھی، مگر وقت کی بازی جب الٹ دی گئی تو وہ اپنا تنتنا اور اعتماد کھو چکی تھی۔ ہمیں آپ گھر تک ڈراپ کر دیں گے؟ بہت لجاجت سے شہزین نے کہا۔ جی ضرور۔ ابدان نے فوراً جھک کر بیک سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ شہزین اس کی آنکھوں میں شرافت پڑ چکی تھی، اسی لیے وہ تسلی سے اماں کو لیے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہزین کو باہر زہریلے جانوروں کی بو آتی رہی تھی، اور حیرت کی بات تھی گاڑی میں بھی مسلسل وہ بو آ رہی تھی۔ اماں کافی دیر سے پیدل چل چل کر تھک چکی تھی۔ اب گاڑی کے ٹھنڈے ماحول میں وہ سکون کا سانس لے رہی تھی۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ۔ اماں تہہ دل سے اس کا شکر گزار تھی، ورنہ نہ جانے وہ کب تک اپنی پوتی کے ساتھ اسی طرح چلتی رہتی۔ حالات بھی صحیح نہیں تھے، انہیں اپنی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں شہزین کی بہت فکر کھائے جا رہی تھی۔ اماں کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ابدان مرر میں انہیں دیکھ کر بولا، بیٹا بوڑھی عورت ہوں، یہ پوتی میرے ساتھ ہے، بہت فکر لگی ہوئی تھی۔ اماں کو شاید زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ اپنی بہن کے پوتے کے گھر آج منگنی کی رسم میں گئی تھی۔ بہن کو مرے ہوئے بہت سال ہو گئے تھے، مگر اس کے بچے مجھے اپنی دادی کی جگہ رکھتے ہیں۔ یہ واپسی میں انہوں نے چاول اور زردہ بھی پکڑا دیے۔ اماں نے شاپر اوپر کر کے ابدان کو دکھایا۔ ماشاءاللہ۔ ابدان کوشش کر رہا تھا اس پری کو نہ دیکھے اور اماں کی باتیں بہت توجہ سے سنے، مگر نگاہ اور دماغ بھٹک بھٹک کر اسی لڑکی کے گرد جا رہا تھا۔ شہزین اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ اماں کو کیا ضرورت تھی چاولوں کا بتانے کی؟ اماں کو نہ جانے کب عقل آئے گی، ورنہ آج کے دور میں کون کسے پوچھتا ہے۔ بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ میرا سوٹ بھی انہوں نے ہی بنایا ہے، اور یہ شہزین نے سوٹ پہنا ہے وہ بھی کمال نے بنایا۔ اماں بہت فخر سے بتا رہی تھی، ہے نا خوبصورت کپڑے؟ اماں نے اسے تصدیق چاہی۔ ابدان کے لیے سڑک پر دیکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ ابدان شہزین نام پر چونک اٹھا تھا۔ شہزین، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کمال میری بہن کا بڑا بیٹا ہے، اسی کے بیٹے کی منگنی تھی۔ خیر منگنی تو وہ پسند کی ہے۔ اماں نے ٹھنڈی آہ بھری، ورنہ میری شہزین کسی سے کم نہیں تھی۔ کمال نے دبے لفظوں میں بہت بار شہزین کا ہاتھ مانگا، مگر اس کا بیٹا ہی قابو میں نہیں تھا۔ اماں پوری تفصیل پہلی ملاقات میں ہی سنا دینی چاہتی تھی۔ شہزین کو اماں کی زیادہ بولنے والی عادت بالکل پسند نہیں تھی۔ ابھی بھی شہزین بار بار ٹوکا دیے جا رہی تھی، مگر اماں اپنا ہی راگ الاپ رہی تھی۔ میرا بیٹا اور بہو ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ شہزین کو میں نے ہی پالا ہے۔ ایک ہی اولاد اللہ نے منت مرادوں کے بعد عطا کی، وہ بھی جلدی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اماں آپ دیدہ ہو گئی۔ پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اماں گویا ہوئیں، اللہ کا مال ہے، جب چاہے لے لے۔ اماں کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی کہ آیا اگلا سن بھی رہا ہے یا نہیں۔ بیٹا تمہاری طرح میرا بیٹا خوبصورت اور شریف تھا۔ اماں اپنے بیٹے کی یاد میں کھو گئی۔ شہزین کو اکیلا تنہا پالا، بہت مشکلات بھی آئی، مگر میری بچی بہت صبر والی ہے۔ کبھی اف تک نہ کی۔ اماں شہزین کی تعریف کر رہی تھی۔ بس اپنے گھر کی یہ ہو جائے، میری ساری فکر ختم ہو جائے گی۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی
میں تو سکون سے مر بھی نہیں پاؤں گی۔ اماں کا تان اب شہزین کی شادی پر آ رکا تھا۔ اماں اب شہزین ٹوکے بنا نہیں رہ پائی۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اچھا شریف لڑکا ہے۔ اماں نے شہزین کو لتاڑا۔ بیٹا کوئی اچھا رشتہ تمہاری نظر میں ہو تو میری پوتی کے لیے ضرور بتانا۔ اماں اب ابدان سے مخاطب تھی۔ جی اماں ضرور، مجھے آپ کی مدد کر کے خوشی ہوگی۔ ابدان نے مرر میں ان کی طرف دیکھا۔ یہ اس طرف ٹرن کر لیں۔ شہزین ابدان سے مخاطب تھی۔ بس یہاں روک دیں۔ وہ اسے اپنا گھر نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے فاصلے پر روک دیا۔ اری تو پاگل ہو رہی ہے کیا؟ کہاں ہے گھر؟ اماں نے شہزین کو گھورا۔ بیٹا اسی گلی میں لے جا، اماں نے ابدان کو راستہ سمجھایا۔ شہزین اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ ابدان گاڑی کو اندر لے گیا۔ علاقہ اچھا تھا۔ اماں نے ایک چھوٹے سے گھر کے باہر گاڑی رکوائی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، تمہیں چاول اور زردہ کھلاتی ہوں، اماں نے محبت سے اس کو کہا۔ ابدان کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ بھی گاڑی لاک کر کے ان کے ہمراہ اتر آیا۔ شہزین کو اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک غیر کو گھر کے اندر لے آئی تھی۔ لکڑی کا چھوٹا سا دروازہ تھا جسے ابدان نے سر جھکا کر پار کیا۔ اوپر نیچے اینٹوں کا چھوٹا سا صحن تھا۔ سامنے ایک کمرہ تھا اور کچن کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا۔ تھوڑے فاصلے پر باتھ روم بنا ہوا تھا۔ گھر کا اکھڑا پلستر اپنی غربت کی چگلی کھا رہا تھا۔ اماں صحن میں بچھی چارپائی پر ابدان کو بٹھانے لگی، مگر شہزین اندر سے ایک لکڑی کی کرسی اٹھا لائے۔ اس پر بیٹھ جائیں۔ اب اماں اسے گھر کے اندر بلا ہی چکی تھی تو شہزین پر فرض تھا مہمان کی عزت کرے، اور اب ابدان نے اس کی مدد بھی کی تھی۔ لو بیٹا، میں نے تو تمہارا نام ہی نہیں پوچھا، اماں اپنی عقل پر ماتم کرنے لگی۔ ابدان، وہ مسکرا کر بولا۔ ماشاءاللہ، جتنا خود پیارے ہو اتنا ہی نام پیارا ہے۔ اماں کو یہ لڑکا بہت شریف لگا۔ شہزین چاول گرم کر کے جلدی لے آ، اماں نے کچن میں موجود شہزین کو آواز لگائی۔ آپ دونوں یہاں تنہا رہتی ہیں؟ ابدان کو اچنبھا ہوا۔ ہاں بیٹا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ نہ رہا، اماں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ ابدان کو بہت افسوس ہوا، دنیا میں نہ جانے کیسے کیسے غم زدہ لوگ بس رہے ہیں اور پھر ہنس کر جی بھی رہے ہیں۔ شہزین چاول گرم کر کے لے آئی۔ یہ تو آپ بہت زیادہ لے آئی ہیں، ابدان اتنے سارے چاول دیکھ کر حیران ہوا۔ دوسری پلیٹ لے آئیں پلیز، ابدان شہزین سے کہہ رہا تھا۔ اسی پل اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ابدان نے موبائل کی سکرین کو دیکھا۔ مما کی کال تھی۔ یس مما، ابدان نے کال پک کی۔ کہاں غائب ہو؟ اتنا لیٹ آج ہو گئے ہو، خیر تو ہے نا؟ ماہین بہت فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ یس مما، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ ہی دیر میں گھر آ رہا ہوں۔ ابدان انہیں یہ نہیں بتا سکا وہ کہاں ہے۔ ہو کہاں تم؟ ماہین نے تفتیش کرنی چاہی۔ مما بس راستے میں ہی ہوں، ابدان نے بہانہ گھڑا۔ شہزین پلیٹ تھامے اس کے سر پر کھڑی، اس کی کال کے اینڈ ہونے کا ویٹ کر رہی تھی۔ بس تم جلدی گھر آؤ، ہم لوگ بھوکے تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یس مما، ابدان نے کال ڈراپ کر دی۔ سوری، مما کی کال تھی۔ ابدان شرمندہ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے رہا تھا۔ شہزین ہلکا سا مسکرا کر کمرے میں چلی آئی۔ کتنے بہن بھائی ہو تم؟ اماں نے سوال کیا۔ میں اکلوتا ہوں، ابدان نے چاول بھری چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اکلوتی اولاد کا بڑا دکھ ہے، اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے۔ اماں کو اپنا اکلوتا بیٹا یاد آ گیا تھا۔ میری ماما بھی اکلوتی، میرے ڈیڈی بھی اکلوتے ہیں، اور میں بھی اکلوتا۔ ابدان نے چاول کی دوسری بھری چمچ منہ میں ڈالی۔ اماں سر ہلا کر رہ گئی۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ اماں اب مزید سوال کر رہی تھی۔ بحریہ ٹاؤن میں ہے میرا گھر۔ ابدان نے وائلٹ نکالا اور اس میں سے اپنا کارڈ نکال کر اماں کو دیا۔ میرا ایڈریس بھی اس میں موجود ہے اور میرا موبائل نمبر بھی۔ جب کبھی میری ضرورت ہو آپ مجھے صرف ایک کال کرنا، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ اماں نے شہزین کو آواز دی۔ شہزین ادھر آؤ۔ شہزین اندر لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سستی سے بستر سے نکل کر باہر آئی تھی۔ یہ کارڈ حفاظت سے رکھ اور نمبر موبائل میں ڈال لینا۔ شہزین خاموشی سے آئی اور کارڈ لے کر اندر چلی گئی۔ بیٹا، میری پوتی کے رشتے کا کچھ کر دو، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اماں کو شہزین کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اماں اللہ پر بھروسہ رکھیں، ضرور کوئی سبب بنے گا۔ ابدان پلیٹ کو ایک سائڈ پر رکھ کر کھڑا ہوا اور چلتا ہوا دروازے کی جانب آ گیا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ ابدان نے موبائل میں وقت دیکھا۔ اس وقت کون آ گیا؟
ابدان نے اگلے ہی پل بنا پوچھے گھر کا دروازہ کھول دیا اور سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ابدان جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ ابدان نے دروازے کا ایک پٹ کھولا ہوا تھا۔ جو ہستی اس کے سامنے کھڑی تھی ابدان کو وہ پتھر بنا گئی تھی۔ سامنے حسام کھڑا تھا، اس کا حریف حسام طارق۔ حسام اپنی جگہ گنگ تھا۔ ابدان یہاں کیسے؟ اس گلی کا پہلا گھر حسام کا تھا۔ دن میں تالا دیکھ کر حسام چونک گیا تھا۔ ابھی ان کی خیرگری کے لیے ہی آیا تھا، مگر دروازہ کھولنے والا ابدان تھا، اسی لیے حسام حیرت میں گھرا ہوا تھا۔ ابدان نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ اچھا اماں، اللہ حافظ، ابدان نے مڑ کر اماں سے کہا، اور حسام کو دیکھے بغیر اس کے پاس سے گزر گیا۔ ابدان کا دماغ گاڑی میں بھی کھولتا رہا تھا۔ حسام اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابدان کو وارن کر گیا تھا۔ ان کے گھر کیا کرنے آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ سوالیہ نشان ابدان کے سامنے کھڑے تھے۔ ابدان وہاں سے چلا تو آیا، مگر دل اسی چوکٹ پر چھوڑ آیا تھا۔ کیا خاص بات ہے جو اس لڑکی سے میرا ذہن اور دل سوچنے سے باز نہیں آتے؟ ابدان شہزین کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جس جذبے سے اس کا دل پہلی نظر میں شکار ہوا تھا، ابدان کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی تھی۔ حسام چند ثانیے تک دروازے پر مجسم رہا، پھر اندر گھر میں داخل ہوا۔ آ جاؤ حسام بیٹا، اماں نے حسام سے کہا۔ شہزین نے دوبارہ اپنا سر پیٹ لیا۔ جہاں غربت ہو وہاں سب اپنا فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ حسام کے اتنے چکر لگتے تھے، وہ تنگ آ گئی تھی، اور اماں یہ سمجھتی تھی وہ شہزین سے شادی کر لے گا۔ اماں نے کیوں اس لوفر کو گھر میں گھسا رکھا ہے؟ اف، کہاں چھپ جاؤں؟ شہزین دل ہی دل میں بولی۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا۔ ماضی کی ہلکی سی جھلک اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزری۔ شہزین نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ اماں، آج آپ کہاں غائب تھی؟ گھر میں چاروں طرف گھورتے ہوئے حسام اماں کے ساتھ جا بیٹھا۔ بس بیٹا، کمال کے بیٹے کی آج منگنی تھی، وہیں گئے ہوئے تھے، اور ہم نے کہاں جانا؟ اماں نے کہا۔ یہ لڑکا کون تھا؟ حسام زیادہ دیر دل کی آواز کو دبا نہ سکا۔ بھلا مانس تھا کوئی، ہمیں سواری نہیں ملی، رستہ سنسان تھا، یہ بیچارہ ہمیں اپنی گاڑی میں لے آیا۔ اماں ابدان کے خلوص سے بہت متاثر ہو چکی تھی۔ اماں، تم تو بھولی ہو، ایسے کسی راہ چلتے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ حسام نے اماں کو سمجھاتے ہوئے لاشعوری طور پر شہزین کے کمرے کی جانب دیکھا، جہاں زرد بلب نے زردی گھول دی تھی، یعنی وہ ابھی جاگ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مگر مجبوری میں اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے، اور خدا پھر مایوس بھی ہرگز نہیں کرتا۔ اب دیکھو کیسا شریف بچہ تھا، ہمیں بحفاظت گھر چھوڑ کر گیا ہے۔ اماں نے ایک دم سے ابدان کی تعریف شروع کر دی۔ حسام مزید آگے کچھ نہ کہہ سکا، ورنہ وہ ابدان کی تعریف پر کھول اٹھا تھا۔ شہزین نظر نہیں آ رہی؟ ابدان نے پوچھا۔ تھکی ہوئی ہے، سو رہی ہے، اتنا تو ہم پیدل چلے تھے، تھکاوٹ ہو رہی ہوگی، اماں نے اسے ٹرخایا۔ رات بیت رہی تھی اور یہ ابھی تک آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اماں، شہزین کی شادی کب کرو گی؟ اب تو اس کی عمر ہو گئی ہے۔ حسام کی بات پر اماں کو تاؤ آ گیا۔ اماں کتنی دفعہ کہہ چکی تھی کوئی اچھا رشتہ بتا، مگر الٹا وہ اماں کا زخم نوچنے لگا تھا۔ کیوں؟ تمہارے گھر کا کھا رہی ہے، جو تمہیں تکلیف ہے، جب نصیب میں لکھی ہوگی ہو جائے گی۔ اماں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میری بچی ہے، جب مجھے وہ بوجھ نہیں لگ رہی تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اماں نے غصے سے کہا۔ بہت رات ہو گئی ہے، تم بھی اپنے گھر کو جاؤ، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ اماں کی صاف بات پر حسام کھسیانہ سا ہو گیا۔ جی بس اٹھنے لگا تھا، اللہ حافظ، فوراً دروازہ پار کر گیا۔ اماں شہزین کے کمرے کی جانب بڑھی، جو ان دونوں کا مشترکہ تھا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ ٹائم دیکھو۔ ماہین نے آتے ساتھ اس کی کلاس لی۔ ماما دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا۔ ابدان نگاہ چرا گیا تھا۔ کون سے دوست بھلا؟ ماہین نے کمر پر ہاتھ رکھا اور سخت غصے سے اسے گھورا۔ ماما، ابدان ماہین کے پاس آیا اور کندھے سے تھاما۔ ان کی نظر سے ڈیڈی کو گھوریں وہ گھائل ہوتے ہیں۔ ان نظروں سے ڈیڈی کو گھوریں وہ گھائل ہوتے ہیں۔ ابدان کا لہجہ بھرپور شرارت لیے ہوئے تھا۔ بہت بگڑ رہے ہو۔ ماہین نے عادت کے مطابق سر پر چت لگائی اور اس کے کان کو پکڑا۔ آئندہ بنا بتائے گئے تو خیر نہیں ہوگی تم باپ بیٹوں کی۔ ماہین نے زاہد کو بھی گھورا۔ ہیں؟ زاہد حیران ہوا۔ دیر سے یہ موصوف لوٹے، مجھ معصوم کا کیا قصور؟ زاہد کی حیرت بجا تھی۔ ابدان منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہا تھا۔
کیونکہ بیٹا تمہارا ہے نا، ماہین کچن کی سمت جاتی ہوئی بولی۔ سغرا بیبی جلدی جلدی ڈائننگ ٹیبل پر برتن لگانے لگی اور ماہین نے کھانا نکالا اور سب کو کھانا کھلانے لگی۔ بابا شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے پرہیزی کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھا کر عبدان، ماہین اور زاہد لان میں واک کرنے لگے۔ عبدان ماں باپ کو چھیڑ رہا تھا۔ حیرت ہے آپ کو اتنی نکچڑی لڑکی سے کیسے محبت ہوئی؟ عبدان نے زاہد کو شارٹ فارم میں بلایا۔ بس بیٹا، دلوں کے فیصلے ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ زاہد انہی پلوں میں کھو گیا جب اس نے ماہین کو پہلی بار ہوٹل کے باہر دیکھا تھا۔ عبدان شہزین کے بارے میں سوچنے لگا، خفا خفا سی، نہ جانے کس سے اس قدر خفا تھی، اداسی لیے ہوئے، نہ جانے کس بات کا اس کو غم تھا۔ کاش وہ مجھے کال کرے، دل نے خواہش کی۔ تمہاری مما کی پہلی نگاہ کا اثیر ہوا تھا۔ زاہد کی نگاہ ماہین پر تھی، وہ دونوں کے درمیان چل رہی تھی۔ ایک ہاتھ زاہد کا اور ایک ہاتھ عبدان کا پکڑا ہوا تھا۔ ماہین کے لبوں پر بھی دھیمی مسکان کھل اٹھی تھی۔ اس کی دنیا مکمل تھی اور میں انہیں پہلی بار دیکھ کر ڈر گئی تھی، ماہین نے بے ساختہ کہا۔ ہیں؟ عبدان حیران ہوا۔ ڈیڈی کیا جوانی میں اتنے خوفناک تھے؟ عبدان نے ماما کو چھیڑا۔ لگتا تو نہیں ایسا۔ اب ماہین اسے کیا بتاتی وہ کیوں زاہد سے ڈر گئی تھی؟ یہ تو بہت بڑا راز تھا جو زاہد اور ماہین کے دلوں میں دفن تھا، اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن راز کی ایک مدت ہوا کرتی ہے، وقت پورا ہونے کے بعد راز کھل جاتا ہے۔ عبدان چپکے سے دونوں کے پاس سے ہٹا۔ اب زاہد اور ماہین اس چاندنی رات میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چل رہے تھے۔ عبدان لان کے کونے میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہین اس چاندنی رات میں اس نہر کے پاس پہنچ گئی جہاں وہ اور زاہد تھے۔ عبدان اپنے ماں باپ کی مثالی جوڑی کو دیکھنے لگا جن میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دونوں جوان بیٹے کے والدین لگتے نہیں تھے، خود بھی ابھی تک جوان اور توانا تھے۔ شاید ایک دوسرے کی بے لوث محبت نے دونوں کو بوڑھا نہیں ہونے دیا تھا۔ ماہین کے بلند قہقہے کی آواز پر عبدان سوچوں سے نکلا۔ عبدان توجہ سے انہیں دیکھنے لگا۔ خود کیسے ڈرے ہوئے تھے اس دن یاد کرو۔ ماہین زاہد کو کچھ یاد دلانا چاہ رہی تھی۔ عبدان بھی اب ان دونوں کے ساتھ چلنے لگا۔ ماہین نے محبت سے بیٹے کو دیکھا۔ زاہد اور عبدان کے قد برابر تھے، دونوں ایک دوسرے کی کاپی تھی۔ تمہارے ڈیڈی ابھی تک میرے بابا سے ڈرتے ہیں، ماہین نے زاہد کو چھیڑا۔ یار جس کی بیٹی اتنی بڑی ہٹلر ہو، اس کے بابا سے ڈرنا تو بنتا ہے۔ زاہد بھی فل شرارت کے موڈ میں تھا۔ اگر ہٹلر ہوتی نا تمہارے جال میں نہ پھنستی، ماہین نے کہا لگایا۔ ایسا خوبرو انسان تمہیں کہاں ملنا تھا؟ زاہد نے فرضی کالر جھاڑے۔ انسان؟ ماہین نے گھورا۔ تم تو اب جا کر انسان بنے ہو، ماہین نے آنکھ دبائی۔ زاہد بھی ہنس دیا۔ کیا پتا ابھی بھی انسان نہ بنا ہو۔ زاہد کی بات پر ماہین نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ ماہین کا دل دھڑکا۔ عبدان دونوں کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں کیا بول رہے ہو؟ عبدان نے دونوں کو بیچ میں ٹوکا، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ لان کے آخری حصے میں بنی کیاری میں سے دو روشنی پھوٹی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ ماہین خوفزدہ ہوئی۔ مما ڈیڈی آپ دونوں سائڈ پہ ہو جائیں۔ عبدان نے اپنے والدین کو اپنے پیچھے کیا۔ عبدان ہٹ جاؤ، وہ کوئی زہریلا سانپ ہے۔ زاہد بہت زور سے چلا اٹھا۔ مما آگے مت بڑھیں۔ ماہین تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ سانپ اب قریب آ چکا تھا۔ اس کی جسامت عام سانپوں سے بڑی تھی۔ ایک روشنی اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھی۔ آنکھوں کی نفرت بہت واضح تھی۔ اسی پل عبدان کے ماتھے کا تاج اپنی آب و تاب سے چمک اٹھا، اور یہ چمک مانند نہیں پڑی۔ چمکتے ہوئے ماتھے کے ساتھ عبدان اس آنے والے سانپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا۔ عبدان کے نتنے پھول گئے تھے اور مٹھیاں سختی سے بھینچ لی تھی۔ آنے والا سانپ رک کر عبدان کو گھور رہا تھا۔ ان آنکھوں میں چیلنج تھا، اور عبدان اس چیلنج کو قبول کرنے کو ریڈی ہو چکا تھا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی پھنکار نکلی۔ ماہین اور زاہد نے روشنی کے تعاقب میں عبدان کو دیکھا اور جہاں کھڑے تھے کھڑے رہ گئے۔ ماہین نے بے ساختہ اپنے دل کو تھاما۔ اس کے دل نے پیغام دیا، آج پھر ایک انہونی ہونے جا رہی تھی جس کا وہ تصور نہیں کر سکتی تھی۔ عبدان تم آگے مت آنا، زاہد نے چیخ کر خبردار کیا۔ زاہد کا نشان چمک عبدان کے سامنے کم پڑ رہی تھی، مگر اس وقت دونوں باپ بیٹے
اس چمک کے ساتھ آنے والے سانپ کے ہوش اڑا دینے والے تھے۔ ماہین کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا شوہر اور بیٹا اس سانپ سے نمٹنا جانتے ہیں۔ وہ دونوں یقیناً اس سانپ پر بھاری پڑ جائیں گے۔ وہ سانپ غیظ و غضب کی تصویر بنا ان پر جھپٹ جانے کو تیار تھا۔ آنے والا سانپ زاہد کو چھوڑ کر ابدان کو نفرت بھری نگاہ سے گھور رہا تھا۔ وہ ابدان کو کچا چبا جانا چاہتا تھا۔ نفرت ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو چکی تھی۔ اگلے ہی پل فضا میں سانپ نے اڑان بھری اور اگلے ہی لمحے ماہین کے دائیں اور بائیں جانب دو بڑے بڑے سانپ یکدم سے سانپ پر جھپٹے تھے۔ ماہین نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ سب کچھ تصور کر سکتی تھی، مگر ابدان کا ناگ بن جانا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ماضی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آج اس کے شوہر کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ناگ کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ ابدان کو زیر کرنا آنے والے سانپ کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ایک ناگ اور انسان کی اولاد تھا، طاقت سے بھرپور۔ اسے قدرت نے میکائیل قبیلے کے تمام سانپوں سے زیادہ طاقت سے نوازا تھا۔ وہ تنہا ہزاروں ناگوں پر بھاری تھا۔ نسل در نسل یہ طاقتیں ابدان سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ درد سے کراہٹ سے ماحول کو دہشت ناک بنا رہی تھی۔ تنہا آ کر وہ سانپ بہت بڑی خطا کر چکا تھا، جس کا ازالہ اب ناممکن تھا۔ وہ سانپ کچھ لمحوں بعد ہی انسانی روپ میں آ گیا، انتہا کا زخمی، منہ سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ زاہد پیچھے کھڑے ابدان کو دیکھ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ دونوں اب انسانی روپ میں آ رہے تھے۔ ابدان کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ ماہین خون دیکھ کر بے تابی سے ابدان کی جانب بھاگی۔ ابدان! ماہین چلا اٹھی۔ مما ڈونٹ وری، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ یہ اس کا خون میرے ہونٹوں پر لگا ہے۔ ابدان کا تاج اب مانند پڑ چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ماہین نے اپنے دوپٹے سے اس کا پسینہ صاف کیا۔ زاہد اس سانپ کے پاس کھڑا تھا جو ادمرا تھا۔ خائن قبیلے سے آئے ہو نا؟ زاہد کی آنکھوں سے چمک لپک رہی تھی۔ وہ سانپ نما انسان خاموشی سے دیکھتا چلا گیا۔ مجھ سے تم نہیں چھپا سکتے۔ میں ساری دشمنی وہیں ختم کر آیا تھا۔ آج بھی تم لوگ دلوں میں بغض پالے ہوئے ہو، زاہد نے تعصب سے کہا۔ ماہین اور ابدان خاموشی سے اس سانپ کو دیکھ رہے تھے جو اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تم اور تمہارا بیٹا ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھنا، اور تمہاری بیوی جس کی وجہ سے یہ فساد برپا ہوا تھا، تم ناقابل معافی ہو۔ وہ بامشکل بول رہا تھا۔ خائن قبیلے کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، یاد رکھنا، مگر زاہد کی بات پوری نہیں ہو سکی۔ وہ سانپ مر چکا تھا۔ ماہین کا جسم ابھی تک سن تھا۔ اس کا بیٹا اور شوہر ناگ تھے۔ جب وہ سانپ مر چکا، ماہین نڈھال سی لان میں کرسی پر بیٹھ گئی اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا تھا کہ زہریلا سانپ بن بن کر تیرا خلوص میری آستین سے نکلے گا۔ تمہاری طاقتیں کب واپس آئی؟ ماہین نے زاہد کو غصے سے گھورا۔ کچھ ہی دیر پہلے۔ زاہد منمنایا۔ مطلب؟ ماہین کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ زاہد نے ٹھنڈی آہ بھری اور کرسی گھسیٹ کر اس کے برابر آ بیٹھا۔ ابدان ان دونوں کے قریب کھڑا تھا۔ ایک شرط تھی میری واپس آنے کی۔ اگر میری اولاد کے ماتھے پر وہی تاج کا نشان موجود ہوتا جو ایک ناگ کے ہونے کی نشانی ہے، تو جس وقت میرا بیٹا طاقتیں حاصل کرتا، میری طاقتیں بھی اسی وقت لوٹ آتی۔ ابدان کو بھی ابھی طاقتوں سے نوازا گیا ہے۔ میرے پاس بھی اب ہی لمحوں میں طاقت آئی ہے۔ اس سے پہلے میرے پاس نہیں تھی۔ زاہد نے ماہین کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے مجھ سے کیوں ابدان کا تذکرہ نہیں کیا؟ ماہین کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ سوچنا آسان نہیں تھا، اس کے شوہر کی طرح اس کا بیٹا بھی ناگ ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تم خوفزدہ ہو جاتی، تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں سالوں پہلے ہی بتایا تھا، میکائیل قبیلے کا راجہ ایک راجہ کا ہی بیٹا ہوا کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ہی نوازا گیا ہے۔ نسل در نسل یہ طاقت ہمارے خون میں شامل کی گئی ہیں۔ مجھے میرے بابا سے زیادہ طاقتیں دی گئی، اور ابدان کو مجھ سے بھی زیادہ طاقتوں سے نوازا گیا ہے۔ زاہد کے تفصیل سے بتانے پر ماہین کو یاد آیا۔ ماہین نے اداسی سے ابدان کو دیکھا اور بے تابی سے ابدان کا ہاتھ تھاما۔ ابدان نے بھی ماما کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ابدان کو بھی یہ باتیں ابھی معلوم ہوئی تھی۔ ابدان نے جیسے ہی سانپ کو آتے دیکھا، اس نے اپنے جسم میں عجیب سی توانائی کو آتے محسوس کیا،
اور یہ سب خود بخود ہوا تھا، اس کے کسی بھی ارادے کے بغیر۔ وہ سانپ بنا تھا، ایک سانپ دشمن کو دیکھ کر۔ ماہین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد سانپوں کی لڑائی دوبارہ دیکھی تھی۔ دل لرز اٹھا تھا۔ ماہین بے ساختہ آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ ماہین، زاہد نے آہستہ سے اسے پکارا۔ ڈر کس بات کا؟ زاہد کے سوال پر ماہین نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم دونوں ناگ اور میں عام سی انسان ہوں۔ ماہین نے منہ بسورا۔ ابدان ہنس دیا۔ صحیح پوچھو تو اس کا دل بھی اپنی حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایک ناگ تھا، وہ انسان نہیں تھا۔ یہ حقیقت بہت دل خراشی لیے ہوئے تھی، مگر اس وقت ماہین کو سنبھالنا بہت ضروری تھا۔ ایک راجا کی تم بیوی ہو، دوسرے راجا کی ماں ہو، تم عام کہاں سے ہوئی؟ زاہد نے بے ساختہ ماہین کے ہاتھوں پر بوسہ لے لیا، اور اسی پل اسے ان کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ اور سب سے بڑی بات، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ زاہد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کا دل ڈرا ہوا تھا۔ یہ ڈر اتنی آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ یہ خائن قبیلے کے سانپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ زاہد اور ماہین اپنے کمرے میں تنہا لیٹے ہوئے تھے۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ انہیں ادراک ہو گیا ہوگا ابدان بڑا ہو گیا ہے، شاید اسی وجہ سے حملہ آور ہوئے ہیں۔ زاہد نے اپنا خیال ظاہر کیا، مگر حقیقت میں اسے خود بھی صحیح سے اندازہ نہیں تھا۔ وہ خود یہ کتھی سلجھانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے زاہد کو واپس قبیلے جانا پڑتا، اور ماہین شاید اسے کسی چیز کی اجازت کبھی نہ دیتی۔ وہ ابھی تک ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ماہین نے تھک کر سوال کیا۔ سانپ دشمن کو آسانی سے نہیں چھوڑتا، نسلوں تک یہ دشمنی منتقل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے وہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ ماہین اس دن میں کھو گئی جب وہ اور زاہد جنگل میں تنہا تھے، اور خائن قبیلے نے ان پر حلہ بول دیا تھا۔ ماہین سانپوں کے حصار میں کھڑی تھر تھر کانپتی رہی تھی۔ ماہین نے ایک دم جھرجھری لی۔ ابدان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا؟ ماہین کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ ایک ماں تھی، اس کی فکر فطری تھی۔ انشاءاللہ نہیں، ابدان کے پاس بہت طاقتیں ہیں، وہ ابدان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مجھے اللہ پر پورا یقین ہے۔ زاہد کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ تم بھی پریشان مت ہو، وہ ہمارا ابدان ہے، ہمارا بیٹا، تمہارا اور میرا۔ زاہد نے پہلی انگلی کا اشارہ کیا اور پھر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ مشکلات کو ہرا دے گا۔ وہ مکائل قبیلے کا راجہ ہے، راجہ ابدان زاہد، اور ماہین کا بیٹا۔ زاہد کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے فخر سمٹ آیا تھا۔ وہ مشکلات کو اپنی اس انگلی سے حل کر لے گا۔ زاہد نے چھوٹی انگلی کو دکھایا۔ اور بات رہی خائن قبیلے کی، وہ مجھ سے بھی شکست کھا گئے تھے، ابدان سے بھی منہ کی کھائے گا، اس لیے تم فکر نہ کرو۔ زاہد نے اس بار ماہین کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم دونوں نے اتنی مشکلات ایک ساتھ پار کی ہیں، تم ابھی بھی ڈر رہی ہو؟ زاہد کا لہجہ ہمیشہ کی طرح مضبوط تھا۔ یاد کرو، خائن قبیلے میں تم تنہا تھی، وہاں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، مدد کے لیے صومالی کا وسیلہ بنایا تھا۔ یاد ہے تم خیمے میں تنہا تھی، زمرہ کیسے تمہیں للکار رہی تھی، اور خدا نے اسے تمہاری ہی ہاتھوں موت سے دوچار کیا تھا، اور پھر تم خیریت سے مجھ تک پہنچ گئی تھی، اور اس رات کو تم کیسے چپکے سے نکلی، مگر میں تم تک پہنچ گیا۔ اور یاد کرو تمہارے بابا کتنے ناراض ہوئے تھے جب انہیں ہمارا علم ہوا تھا، مگر پھر بھی اللہ کے حکم سے وہ مان گئے تھے۔ تو اب تم مجھے مایوس نظر نہیں آنا۔ زاہد نے محبت اور چاہت سے ماہین کے چہرے کو چھوا۔ وہ ماہین کا بیٹا ہے، ہر مشکل سے نمٹنا وہ خوب جانتا ہے۔ زاہد کے لہجے میں بیٹے کے لیے غرور جھلکنے لگا تھا۔ ماہین کچھ لمحوں تک اسے دیکھتی رہی اور پھر بالکل الگ ہی بات کی۔ مجھے آج صومالی کے اس خط کا بھید معلوم ہوا۔ جب اس نے یہ لکھا تھا، طاقتوں کی واپسی کے لیے اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو میں ضرور مدد کروں گی۔ وہ تم سے شادی کا کہہ رہی تھی۔ شاید اس نے آخری بار کوشش کرنی چاہی۔ ماہین کو آج بھی اپنی دوست کے لیے دکھ ہوا۔ زاہد نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ زاہد ماہین کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایک منٹ تو کیا، آدھا منٹ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ زاہد نے ماہین کو سچے دل سے چاہا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، بس ماہین۔ ماہین اب مسکرا دی۔ ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، تمہاری اسی مسکان پر تو زاہد فدا ہوا ہے۔ زاہد کے منہ زور جذبے اس کی آنکھوں سے عیاں ہونے لگے تھے۔
ہمیشہ کی طرح آج بھی ماہین شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زاہد اور ماہین کی محبت کی روشنی دور تک آسمان کو منور کر رہی تھی۔ شہزین اور اماں گرمی کی وجہ سے باہر صحن میں چرپائی ڈالے لیٹی ہوئی تھی۔ اماں تو خراٹے لے رہی تھی، مگر شہزین کی آنکھوں میں نیند غائب تھی۔ وہ بس ماضی کے سوچوں میں گم تھی۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا۔ شہزین آج بھی پچھتاوا کر رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی روشن آسمان کو تک رہی تھی اور خدا سے شکوہ کنا تھی۔ شہزین کا دل کیا وہ آسمان کی وسعتوں میں چھپ جائے، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے اب کوئی اچھی سی جاب کرنی ہے، اس غربت کی زندگی سے جلد نکلنا ہے۔ انہی سوچوں میں غلطان شہزین کی نظر دیوار پر پڑی۔ وہاں دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ شہزین کا دل دھک سے رہ گیا۔ گھر کی دیواریں چھوٹی تھی، باہر سے کوئی بھی آسانی سے آ سکتا تھا۔ شہزین دہشت سے آنکھیں وا کیے ان ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر نقاب میں چھپا چہرہ نمودار ہوا۔ شہزین پوری آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی، پھر جیسے ہوش میں آئی۔ اماں! شہزین نے اماں کو چیخ کر جگایا۔ نظر بدستور دیوار پر ہی جمی ہوئی تھی، جہاں دو ہاتھ اس کی چیخ کے ساتھ غائب ہو گئے تھے۔ اماں ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اماں حواس باختہ سی اٹھ بیٹھی۔ اماں کوئی گھر میں کودنا چاہ رہا تھا، دیوار پر آ رہا تھا، میں نے دیکھ لیا، میں نے چیخ کر تمہیں جگایا تو وہ فوراً بھاگ گیا۔ شہزین کا خوف سے برا حال تھا۔ اماں بھی ڈر گئی۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اماں کو لگا شاید نیند کی وجہ سے اسے دیکھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ نہیں اماں، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے یقین کرو۔ شہزین خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ صبر، میں دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں۔ اماں اپنی چرپائی سے اٹھی۔ نہیں اماں، اس طرح وہ آسانی سے گھر میں گھس آئے گا۔ شہزین کا خوف سے برا حال تھا۔ شہزین، اس طرح ساری رات خوف میں گزرے گی۔ مجھے ایک بار دیکھنے دے۔ اماں اٹل لہجے میں اٹھی اور دروازے پر جا کر دروازہ کھول دیا۔ یہ کہانی جاری ہے اور اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل اردو ناولز بائی ماجد کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔